الله أكبر الله أكبر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا زويت الأمانة فانتظر الساعة۔ قال وكيف إذاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة۔ رواه البخاري۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جو بات میں عرض کروں گا مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں پہلے سے موجود ہے۔ موجودہ حالات کیا ہیں اور یہ حالات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اردو بھی نہیں جانتے، کچھ ہوں گے وہ پشتو جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں ان کو میں ایک بات سنا کے پھر بات شروع کروں گا۔ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں، اور وہ خاص طور پر وہ بندے کہ جن کو جیسے اقبال ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ان کے استاد تھے یہ، بلکہ استاد الاساتذہ تھے حالی، جنہوں نے مسدس حالی لکھی، الطاف حسین حالی نام کا ایک شخص، اس نے بہت دین کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام لیا۔ بس آج میں وہ الطاف حسین حالی کے اشعار سے اپنی بات شروع کروں گا۔ الطاف حسین حالی نے جو بات کہی ہے وہ میں غور سے سنیں، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا۔ ترجمہ میں نے نہیں کرنا کیوں ترجمے سے بات نہیں بنتی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا، کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ یہی آگے کہتے ہیں یہی حال اللہ اکبر دنیا میں اس قوم کا ہے، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، وہ کیا کہا اس نے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ وہ فرمایا کیا کہتے ہیں کہ کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، اور گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، گماں ہے یہ ہر دم
کہ اب ڈوبتا ہے مگر کیا ہوتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی۔ پھر سن لیں شاید سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا کہ جس کی اس نے کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو ہذیان سمجھیں مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھیرا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، اور گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ آج بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اگر آپ سمجھیں تو بالکل مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ خاص طور پر پاکستان اب اسی حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آج میں نے یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نجات کی صورت بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نجات کی اور خیر کی صورت پاکستان میں پیدا کریں۔ اب میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک بدوی آیا، بدوی کہتے ہیں دیہاتی کو۔ اس دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ متت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متت الساعہ، اس نے کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگے، ہر طرف امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی ہے۔ فرمایا ہر معاملے میں خیانت ہی خیانت ہو، جب خیانت کا سماں اس طرح بندھ جائے کہ ہر جگہ خیانت ہی خیانت ہو، امانتوں کو کوئی قدر ہی نہ ہو امانت کی، تو پھر کیا ہوا؟ اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ یار وہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حضور نے پھر کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیف اضاعتها، یہ کیسے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اگلی کیا بات فرمائی؟ اگلی بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اضاعتها، یہ اس ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وس حبیب الرحمان صاحب اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومت کے معاملات نئے اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ قرآن حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات، حکومت کے معاملات نالائقوں اور نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ سن لے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ جو اردو جانتا ہے وہ بھی سمجھائے، صرف شاید پشتو والے نہ سمجھیں، باقی تو ہر ایک سمجھ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔
بھائی ہم نے نہ کسی کا نام لینا ہے نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟ حضور سے یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، خیانتیں ہونے لگیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا معنی کہ امانتیں ضائع ہونے کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا جب حکومت کے سارے امور نالائقوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اذا بسط الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، پھر سمجھو قیامت آ گئی جب نالائقوں اور بے وقوفوں کے ذمے ملک کے سارے معاملات کر دیے جائیں تو فرمایا پھر قیامت آ گئی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ منجیات ہیں اور 3 چیزیں مہلکات ہیں۔ 3 چیزیں منجیات کیا ہیں؟ وہ نجات دینے والی، کامیاب کرنے والی 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی مختصر بات کرنی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، بات ساری کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں، کامیابی والی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، خواہ گھر میں ہو خواہ باہر میں ہو، خواہ سڑک پر ہو بازار میں ہو، فرمایا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا یہ نجات کا ایک اصول ہے۔ نجات پانے کا، کامیابی کا ایک اصول کیا ہے کہ فرمایا کہ حضور نے کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، سر اور علانیہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں ڈر سے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ کامیابی کا ایک اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا؟ دوسرا فرمایا والقول بالحق فی الرضا والغضب، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کا فرمائی ہر حال میں سچی بات کہو، خواہ کسی سے تم راضی ہو یا کسی سے ناراض ہو، کوئی تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، لیکن تم بات سچی کہا کرو، سچی بات کہا کرو، ہر ایک کے لیے سچی بات کہو۔ یہ دوسرا اصول ہے کامیابی کا۔ پہلا اصول آپ نے سنا نا، یاد کر لیا نا، دوسرا اصول یہ ہے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرا اصول بتایا، اب اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی، پھر ایک لفظ کی الگ تفسیر ہوگی اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والقصد فی الغنا والفقر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا ایک زینہ اور ایک اصول یہ بتایا کہ مالدار ہو یا بھوکے ہو، مالدار ہو یا بھوکے ہو، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، یہ طریقہ، یہ تیسری بات فرمائی۔ یہ کامیابی کے 3 اصول ہیں، کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا بتایا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ سچی بات کہو، خواہ کوئی راضی ہو آپ کی بات سے یا ناراض ہو، 2 باتیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ والقصد فی الغنا والفقر، اور فرمایا تم میانہ روی اختیار کرو، مالدار ہو تو بھی اور بھوکے ہو تو بھی، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، اور حضور نے فرمایا 3 باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مہلکات ہیں۔ وہ مہلکات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہلاک کر دینے والی باتیں ہیں۔ وہ 3 باتیں ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی ہیں۔ وہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی تباہی کا باعث ہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی تباہی کا باعث ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوام متابع،
وہ اب یعنی وہ کیا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، میرا جی یہ چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، میں زیادہ مالدار بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں۔ ایک تو یہ تباہ کرنے والا رول ہے، اصول ہے کہ جب آدمی ہر وقت یہی کہے کہ میں بڑا بن جاؤں، دوسرے کو میں پچھاڑ دوں، دوسرا کھائے خصمہ لوں، میں اپنا الو سیدھا کر لوں، یہ ہوم متبع، یعنی وہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ ہر خواہش کہتا ہے میری خواہش پوری ہو جائے، میں بن جاؤں، میں سینیٹر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں۔ ہوم متبع ایک تو یہ ہے، یہ تباہی کا اصول ہے، تباہی کا، اپنی بھی تباہی اور ملک کی بھی تباہی اور انسانیت کی بھی تباہی۔ وہ کہتا ہے ہر جگہ میری ہی بات چلے، ہوم متبع۔ اور دوسری بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمایا، وہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُوْهُمْ مُطَاعٌ، کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر وقت کس کی پیروی کرتا ہے، شو کا معنی ہرس ہر وقت کہتی ہے یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، اتنے مجھے مل جائیں، اتنے پیسے مجھے مل جائیں، 20 کروڑ مجھے مل جائے، 1 ارب مجھے مل جائے، خواہ میں کچھ کروں، خواہ میں اپنی بیوی کو بیچوں، خواہ میں اپنے بیٹوں کو بیچوں، یا میں کچھ کروں، مجھے مال ملنا چاہیے، مجھے کروڑ پتی ارب پتی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا شوہم متا، یہ دوسری تباہی کا راستہ کیا ہے، وہ فرمایا ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ میرے پاس آئے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، میرے پاس جو کچھ آنا ہے میرے پاس آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ مجھے بننا چاہیے، قارون مجھے بننا چاہیے، باقی بھوکے مرتے رہیں، مریں، جہاں جائیں، میرے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یہ شوہم متا دوسری بات فرمائی۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب یہ دیکھو حضور نے فرمایا وَأَشَدُّهُنَّ، یہ تیسری بات سب سے سخت ہے، سب سے سخت، سب سے زیادہ بری ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کا معنی، وہ کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرے کی غلط ہے، بس۔ اعجاب المرء بنفسہ کا کیا معنی ہے، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب سے زیادہ بری بات اور تباہ کن بات ہے۔ آپ جس کو دیکھو وہ کہے گا میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں۔ وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن مجید سے بھی اپنے لیے مسئلہ نکال لے گا کہ یہ قرآن کی آیت مجھ پر فٹ آتی ہے اور میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ حدیث نکالے گا تو اپنے لیے، قرآن نکالے گا تو اپنے لیے، کسی بزرگ کا قول نکالے گا تو اپنے لیے، اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے قرآن کو بھی داؤ پر لگائے گا، حدیث کو بھی داؤ پر لگائے گا، ہر شے کو داؤ پر لگائے گا۔ اعجاب المرء بنفسہ، یعنی کہتا ہے میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو دوسرا کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ یعنی یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ مہلکات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، یہ جس فرد میں ہوں گی، جس قوم میں ہوں گی، جس حکمران میں ہوگی، وہ اور غیر حکمران میں، جس میں بھی یہ تین باتیں ہوں گی، یہ اس کے لیے تباہی کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کو کس کی بتائیں، منجیات، کامیاب ہونے والی تین باتیں اور تباہ ہونے والی تین باتیں وہ بھی بتا دی۔ مجھے اب آپ سے میرے دوستو یہ کہنا ہے، سچی بات ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میں نے کہہ دیا یہ آپ سمجھیں، اور مجھے کسی کا نام نہیں لینا، حال کسی کا، ہمارے سب کے حالات سچی باتیں ایسے ہی ہیں، ہم فرد کی حیثیت سے بھی یہی کچھ ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی یہی کچھ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن یہ سارا تباہی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور لوگوں کس کے طریقے پر چلو، میرے طریقے پر چلو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے طریقے پر چلو؟ میرے طریقے پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو۔ اگر تم نے زندگی آسانی کے ساتھ اور خوش اور خوبی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ گزارنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو، اللہ کے احکام پر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن آج نیکی کا معیار کیا ہے کہ میں نیک ہوں نیکی کا معیار کیا ہے کہ میں نیک ہوں، اور دوسرا بدکار ہے۔ حبیب تو بدکار ہے، عبدالرؤوف بڑا بزرگ ہے۔ او خدا کے بندو، بزرگ وہی ہے جس کو اللہ بزرگ کہے گا، وہ بزرگ ہے، اور وہ بزرگی کے فیصلے یہاں نہیں ہونے، یہ موت پر ہونے ہیں، آخرت میں ہونے ہیں، یہاں نہیں ہونے۔ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ راضی ہوں میں اس سے۔ وہ مرے اس حال میں وہ مرے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ بھائی یہ ہے سوچنے کی بات، یہ کرنے کی بات ہے، لیکن آج کون کر رہا ہے؟ کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آخری 2-3 منٹ میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں کل سے یہ بات سوچ رہا تھا اور میں نے اپنے عزیزوں کو کہا میں نے آج کوئی کسی کو بات بھی نہیں کرنے دینی، میں ہی نہیں بات کرنی ہے۔ اور کیوں؟ مجھے ایک غم ہے، مجھے ایک درد ہے، مجھے ایک پریشانی ہے۔ میں کہتا ہوں میں اپنی پریشانی کا بیان آپ کے سامنے بھی کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم نے اس صورتحال کو تبدیل نہ کیا، ہمارا حال کیا ہوگا وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں۔ ہر وقت ہر شخص جو ہے جب اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، کامیابی میرے نام لکھی گئی ہے، خدا نے لکھ دی ہے، رسول نے لکھ دیا ہے، دنیا نے کہا ہے کہ تو سچا ہے۔ جب آدمی یہاں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مصر کے نیل کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو خدا جو ہے وہ عمر سے پوچھے گا یہ کتا کیوں بھوکا مر گیا؟ لیکن کیسی زندگی گزاری حضرت فاروق اعظم نے، کیسی زندگی گزاری! بڑی لمبی بات ہے، وہ لمبی بات میں مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، بس ختم اس پر کر دوں گا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے حضرت کے پاس کہ جب کہ حضرت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابی ابن کعب تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی بات نہیں، اب تو میرے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اب تو مجھے یہ فکر ہے اپنی کہ میرا حال کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو، کاش کہ ہم انسان ہوتے، ہم مسلمان ہوتے، خدا کو ماننے والے ہوتے، خدا کے رسول کو ماننے والے ہوتے، تو یہ روز بد جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آج دیکھیں گے یا کل دیکھیں گے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ میں تو اس کا رونا مرثیہ پڑھ رہا ہوں پاکستان کا اور موجودہ حالات کا کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یہی آخری دعا ہے۔
ٹائم بھی ہو گیا، اور دعا بھی یہ ہے کہ یا اللہ ہم بہت مجبور ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، حالات کو کنٹرول کرنا ہمارے کام میں نہیں، اللہ تیرے کام میں، تیرے پاس ہے، ہر شے کا کنٹرول تیرے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے ماننے والے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔